بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آغاز میں بجٹ سے کروں گا۔ یہ ایک عام انسان ہر سال میں جو بجٹ پیش ہوتا ہے، اس میں کوئی عام انسان کو کے لیے کوئی خاص ریلیف نہیں ہوتا اور پاسبل بھی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے ریلیف۔ عام انسان کی حالت دن بہ دن بدتر ہوتی جا رہی ہے، مسائل اور مصائب بڑھتے جا رہے ہیں، خرابیاں، خامیاں، برائیاں ایک عام انسان میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نہ صرف اس کے مسائل بڑھتے ہیں بلکہ ہم عام لوگوں میں، ہم عام انسانوں کے اندر خامیاں اور خرابیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اور پھر ہم جن مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، ہر سال ہم روتے پٹتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے حل کے لیے، سولوشن کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کرتے، کوئی صحیح بنیادوں پہ کام نہیں کرتے۔ ہم ایک عام انسان اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے، اپنی خامیاں دور کرنے کے بجائے، ہم عام انسان دوسرے لوگوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم خود کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے ہم ان لوگوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے آگے جھکتے ہیں، ان لوگوں کی پرستش کرتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس عہدہ، دولت اور اقتدار ہے۔ مادہ پرستی اور شخصیت پرستی کی لعنت ہم لوگوں میں بہت زیادہ ہے۔ ہم کسی نہ کسی عمران خان صاحب کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے، وہ ایک مشہور و معروف انسان آتا ہے، وہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے مزید مسائل کھڑے کر کے ایک عام انسان کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کے پیچھے، اس کی پرستش میں، شخصیت پرستی کی پرستش میں ہم لگے رہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی عملی اقدامات نہیں کرتے، اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے، اپنی خامیوں کو دور نہیں کرتے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی حالت بھی ایک عام انسان کی طرح ہے، وہ بھی اپنی اس حالت کی خود ذمہ دار ہے۔ وہ اپنے مسائل اپنے لیے خود بھی کھڑے کر رہی ہے، دوسروں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر رہی ہے، ملک کے لیے بھی کھڑے کر رہی ہے، اور اپنی خرابیاں دور کرنے کے بجائے پی ٹی آئی دوسروں کے اوپر تنقید کر رہی ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنے میں لگی ہوئی ہے، دوسروں کی سلوار اتارنے میں لگی ہوئی ہے، دوسروں کی عزت اتارنے میں لگی ہوئی ہے۔ اور یہی چیز ہم عام انسانوں میں، عام لوگوں میں بھی ہے۔ ہم لوگ اپنے دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، دوسروں کی عزت اتارنے میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن ہم خود کو نہ عزت دیتے ہیں، نہ رسپیکٹ دیتے ہیں، نہ ہم اپنی خامیاں اور خرابیاں دور کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں، نہ ہی ہم ایک عام انسان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، نہ اسے رسپیکٹ دیتا ہے، نہ عزت دیتا ہے۔ حالانکہ ہم اس ملک میں اگر کوئی انقلاب لے کے آئے گا، کوئی بہتر چیز لے کے آئے گا، اگر اس ملک میں عام انسان کی حالت بدلے گی تو وہ ایک عام انسان کے ہاتھوں بدلے گی۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ایک عام انسان کو اس چیز کی اتنا شعور اور اتنی سمجھ آ جائے گی کہ وہ ایک عام انسان کو رسپیکٹ دے سکے، اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے اور مادہ پرستی سے باہر آ سکے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسی کی پرستش کرتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس عہدہ، دولت اور اقتدار ہے۔ ہم خود کو بے حس اور مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم خود کو بے بس سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی طاقت کو سمجھتے ہی نہیں، ہم اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں، ہم اپنے آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں دیتے، اور ہم ایک عام انسان کو ایسی ایک نگیٹو سوچ ہوتے ہوئے ہم ایک عام انسان کو اہمیت نہیں دے سکتے، اسے ایک عام انسان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے اپنے اندر ایک پازیٹیوٹی پیدا کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اندر ایک شعور پیدا کرنا ہوگا، ایک سمجھ پیدا کرنی ہوگی، اور بجائے یہ کہ ہم دوسروں کی عزت اتاریں، ہم خود کو باعزت بنانے کی کوشش کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، جب ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشین کرپٹ ہیں، غلط ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پاکستان کے اندر، ہر ادارے کے اندر خامیاں اور خرابیاں موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم ان خامیوں اور خرابیوں کو دور کرنے کے بجائے، عملی کوشش کرنے کے بجائے، ہم اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں پوری دنیا میں۔ ہم اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ غلط ہے، وہ فلاں پولیٹیشین غلط ہے، فلاں کرپشن ہوئی، فلاں لوٹ کے چلا گیا، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں لیلا ہے، فلاں، مطلب اتنی گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو نہ تھوڑی سی انسان کے اندر جو ہے وہ تمیز ہونی چاہیے،
اخلاقیات کی کوئی حد ہوتی ہے، ہم اخلاقیات سے گری ہوئی طریقے سے حرکتیں کریں گے اور اپنے ایجنڈے کے لیے ہم ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیں گے، ہر چیز کو داؤ پہ لگانے کی کوشش کریں گے اپنے ایجنڈے کے آگے کی وجہ سے، تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ تو میری اپیل ہے کہ پی ٹی آئی والوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس چیز سے باز آ جائیں، وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں۔ ہم اگر یہ ڈنڈورا پیٹیں گے فلاں چور ہے، فلاں غلط ہے، فلاں فیک ہے، وہ فلاں جو ہے وہ بدترین قسم کا انسان ہے، ظالم ہے، ہم یہ چیزیں کرنے میں پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ مل کے اگر یہ کرنے میں لگ جائیں گے ہم، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم بہتر کریں؟ اور جو اصل جو چیز ہے، اصل جو نقطہ ہے، میں بار بار اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہر سال ہر گورنمنٹ آتی ہے، وہ پاکستان کے عوام کے جیبوں پہ اور پاکستان کی ریاست کو لوٹ کے چلی جاتی ہے اور پاکستان کے عوام کے جیبوں پہ ڈاکہ مار کے چلی جاتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کو بجائے یہ کہ اس چیز کو درست کرنے کے وہ ایک غیر ضروری ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے اور پوری قوم کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، ایک انتہائی سنگین صورتحال تھی۔ اور لہٰذا پی ٹی آئی اگر اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتی ہے اور دیر پا بنیادوں پہ اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتی ہے، مسائل اور مصیبتوں سے باہر نکلنا چاہتی ہے، تو اس کو اپنی یہ نیگیٹو چیزیں یہ دور کرنی پڑیں گی، اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا پڑے گا اور اپنے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے میرے اندر اگر 1000 خرابی ہوگی، 1000 برائی ہوگی اور 1000 خامی ہوگی، تو میں کس طریقے سے اپنی قوم کو لیڈ کروں گا، اپنی قوم کے لیے بہتر کر سکوں گا؟ میں جب کہ خود اپنے لیے بہتر نہیں کر سکتا، اپنی دنیا اور آخرت کو سیو نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو مسائل اور مصیبتوں سے نہیں نکال سکتا، تو کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنی قوم کو مسائل اور مصیبتوں سے نکالوں، میں لوگوں کو نکالوں؟ اور میں اگر دوسروں کی عزت اتارنے کے پیچھے لگ جاؤں، دوسروں کو برا بھلا کرنے کے پیچھے لگ جاؤں، تو کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنی قوم کو عزت دے سکوں، اپنی قوم کو ایک عظیم قوم بنا سکوں، اپنی قوم کو ایک گریٹنس پیدا کر سکوں؟ ہمیں ضرورت ہے کہ اب ہمیں اپنے معاشرے میں لوگوں کے اوپر وہ کام کرنے کی جس سے ان کی ذہنیت تبدیل ہو، جس سے ان کے اندر پازیٹیوٹی آئے، ان کی تھنکنگ چینج ہو، ان کی لوگ خرابیوں اور برائیوں سے باہر نکل سکیں، لوگ یہ سوچیں، یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وقتی طور پہ اپنی وقتی مفادات کے لیے، وہ چھوٹے چھوٹے وقتی مفادات کے لیے ہم جو مسائل اور مصائب کھڑے کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، کرپشن کر رہے ہیں اور جو دھوکہ فراڈ جھوٹ کر رہے ہیں، یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے تباہ کن ہے، تباہی کا باعث ہے، اور ہم نہ دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں نہ آخرت میں، جو ہماری اصل زندگی ہے، ہمیں اصل زندگی تک کا تو احساس ہی نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ساری زندگی یہیں رہنا ہے، ہماری آنکھوں پہ پٹی بنی ہوئی ہے، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں اور ہماری جو اندر کا انسان ہے وہ مر چکا ہے، وہ سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہمیں اس انسان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سب اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور سب سے بنیادی چیز، ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک انسان ہیں، اور ایک انسان ہوتے ہوئے کیسے پاسبل ہے کہ ہم دوسرے انسان کے لیے تکلیف اور مصیبتوں کا باعث بنیں، ہم دوسرے انسانوں کو لوٹیں، ہم دوسرے انسانوں کے جیبوں پہ ڈاکے ماریں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہمیں ایک احساس انسانیت ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی آخرت کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے بجائے ہم اگر غیر ضروری چیزوں کے پیچھے، غیر ضروری باتوں کے پیچھے الجھ جائیں گے تو ہم اپنا ٹائم بھی ویسٹ کریں گے اور ہم تباہ و برباد ہوتے رہیں گے، الجھتے رہیں گے اور ہماری مسائل اور مصیبتیں بھی بڑھتی رہیں گی۔ ہمارے مسائل اور مصیبتیں حل ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی چلی جائیں گی، اور کبھی پاسبل نہیں ہے کہ ہم ایک بہتر ایک ترقی یافتہ معاشرہ بن سکیں۔ اور ایک عام انسان کا حال، جو میں بجٹ کے اوپر بات کر رہا تھا، بجٹ یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی بھی وقت میں ایک عام انسان کو ریلیف مل سکے کسی بھی بجٹ میں، کسی بھی دور حکومت میں۔ کیوں
کہ یہ جو عام انسان کی زندگی کے جو مسائل اور مصیبتیں ہیں وہ ایک عام انسان نے حل کرنے، نہ کسی گورنمنٹ نے کرنے، اور نہ کسی نہ کوئی اسرائیل آئے گا آ کے حل کرے گا، اور نہ کوئی عمران خان آئے گا، اور نہ کوئی قائد اعظم آ کے حل کر پائے گا۔ اگر ہمارے اندر قائد اعظم بھی پیدا ہو جائے تو بھی ہمارے وہ مسائل حل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک ہم اپنے آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ہم اپنی خرابیوں کو دور نہیں کر پائے، ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دے پائے، ہم اپنے اندر کی وہ خرابیوں کو دور نہیں کر پائے۔ اور اس وقت میں بھی ایک عام انسان ہوں، اور میں بھی اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں اپنے مسائل اور مصیبتوں کے ہزاروں میں اپنے سامنے ایک مسائل اور مصیبتوں کا پہاڑ اور طوفان کے بے وجود میں اس نیج پہ کھڑا ہوا ہوں کہ میں اپنے آپ کے ساتھ بھی لڑ رہا ہوں، اپنے مسائل سے بھی لڑ رہا ہوں۔ اور میں نہ صرف ایک ویڈیو بناتا ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر اپنے مسائل اور مصیبتیں دور کر پایا تو میں اپنی قوم کے لیے لڑوں گا، اور عملی طور پہ لڑوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف میں ایک ولاگ بنا کے ڈال دوں گا اور بس یہ ایک باتوں کی حد تک ہی رہوں گا، اور میں بس صرف ایک یوٹیوبر بن کے رہ جاؤں گا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں جو بات کرتا ہوں وہ اپنے کردار عمل سے اور اس کو ثابت کر کے، اور جو مسئلے کی جس کی نشاندہی کرتا ہوں، نہ صرف میں بلکہ اسے حل کرنا چاہتا ہوں عملی طور پہ، عملی ایک میدان میں قدم رکھ کے اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، اور فرنٹ پہ کھڑے ہو کے میں ان مسائل اور مصیبتوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے اور ان کے مسائل اور مصیبتیں ختم ہوں۔ نہ صرف مسائل اور مصیبتیں ختم ہوں، نہ صرف مشکلات ختم ہوں، مشکلات دور ہوں، بلکہ وہ خرابیاں اور برائیاں جو سنگینی کی صورتحال اختیار کر چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں عملی طور پہ سوچ رکھتا ہوں، لیکن میں اب فی الحال اپنے محدود وسائل کے بے وجود، اپنے مسائل اور مصیبتوں کے بے وجود، اپنی خامیوں کے بے وجود، جو میرے اپنے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کے بے وجود میں کھڑا ہوں اور ورک کر رہا ہوں، لیکن میں لڑ رہا ہوں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے مسائل کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ میں لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہوں کہ ایک عام انسان کے ساتھ کھڑا ہو، تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ میری اصل طاقت کیا ہے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ میرے مسائل کیا ہیں اور اس کا ریئل حل کیا ہے، تاکہ وہ شخصیت پرستی اور مادہ پرستی سے باہر نکل سکے، تاکہ وہ خرابیوں اور برائیوں اور ان خرابیوں اور برائیوں سے باہر نکل سکے جس کی وجہ سے، جن کی وجوہات کی بنا پہ وہ اپنے معاشرے کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور اپنی دنیا اور آخرت کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے، اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے بجائے روز بروز وہ مسائل سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں وقتی حل نہیں، ہمیں دیر پا حل چاہیے، ہمیں وقتی سوچ نہیں، ہمیں مستقل سوچ چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو صرف سانس لینے کی حد تک زندہ نہیں رکھنا، ہمیں اپنے آپ کو ایک عظیم اور باکردار معاشرہ بنانا ہے، ہم نے ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنانا ہے، ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو ایک عزت دار معاشرہ بنانا ہے۔ ہم اپنے کردار کو جس طریقے سے کھو چکے ہیں، ہم اپنے اعلیٰ اسلامی اقدار کو، اعلیٰ اخلاقی اقدار کو جس طریقے سے کھو چکے ہیں، ہمیں اس کو بحال کرنا ہے، ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم نے جو ہندوستان کے اوپر مسلمانوں نے کئی سو سال تک حکومت کی، ہم نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن اس وقت ہر وہ انسان جس کی خود کی کوئی اتنی اوقات نہیں ہے، وہ بھی ہمیں ایک گھٹیا قوم سمجھ رہا ہے، گھٹیا معاشرہ سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے کردار کو کھو دیا، ہم نے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو کھو دیا، اعلیٰ اسلامی اقدار کو کھو دیا ہے، اور ہم بجائے یہ کہ بہتری کی طرف جائیں، ہم دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، ملاوٹ، کرپشن، ان چیزوں میں انوالو ہو چکے ہیں۔ ہم شخصیت پرستی اور مادہ پرستی کی لعنت میں پڑ چکے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خود رسپیکٹ نہیں دیتے، اس لیے ہمیں کوئی بھی ہمیں رسپیکٹ نہیں دیتا۔
تو ہمیں اپنے اپنے اداروں کو بہتر بنانا ہے، اپنے اداروں کے اندر کی خامیوں اور خرابیوں کو دور کرنا ہے، اپنی قوم کو بہتر بنانا ہے، اپنی قوم کے اندر کی خامیوں اور خرابیوں کو ختم کرنا ہے، اور ہمیں متحد کرنا ہے اپنی قوم کو۔ ہمیں ڈویژن پیدا کرنے کے بجائے، نفرت پھیلانے کے بجائے ہم نے اپنی قوم کو متحد کرنا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک نقطے پہ، میں بار بار اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک نقطے پہ جمع ہوں گے، تاکہ ہم اپنے اصل کی طرف، اپنے ریئل کی طرف لوٹ سکیں، ہم اپنے مسائل کو سمجھیں اور اس کا حل تلاش کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔